الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سردار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے. بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ. زیادہ دیتے ہیں. آج کے لیے مجھے جب وسیم بھائی نے ذکر کیا تھا تو بدھ کو مجھے آنا ہوتا ہے سردار آباد یعنی فیصل آباد مدنی چینل کی ریکارڈنگ کے لیے. تو اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کا جو بیان ہوتا ہے اس میں فیصل آباد فیضان مدینہ میں. اب اس عشاء کے بعد ریکارڈنگ تھی تو پھر میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے جیسے بندہ انکار نہیں کرتا کہ اچھا یار رات 2 بجے میں آ جاؤں گا. پھر یہ کہنے لگے ٹھیک ہے 2 بجے آ جانا. مطلب یہ کہ میں نے کہا یار میں فارغ نہیں ہوں, میری تاریخ مطلب دن فارغ کوئی نہیں میرے پاس انتظام ہے. تو میں فیصل آباد سے واپس سیالکوٹ جاتے ہوئے رستے میں پھر یہ ذہن میں بنا تھا کہ چلیں حاضری دے دیں گے. لیکن اب سفر اور 2 بیان کر کے اور پھر جاگنے کے بعد مزید اس طرح کرنے میں آزمائش بڑی ہو جاتی ہے. بہرکیف اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس اجتماع پاک کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. اظہار کیا ہے اللہ تعالی اس کی برکتیں تمام شرکاء اور تمام منتظمین کو عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورۃ الفتح میں آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. فرمایا ہم نے بے شک آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا, بشارت دیتا اور ڈر سناتا. اب محبوب علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, اور ان میں بالخصوص شاہد مبشر نذیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے 3 ناموں کا ذکر کر کے, ان 3 اوصاف کا ذکر کر کے محبوب آپ کو شاہد مبشر نذیر بنا کے بھیجا. کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. بھیجا محبوب کو
اور صاف محبوب کے ذکر کیے اور بتایا یہ کہ دیکھ لو میرے محبوب کو، پہچان لو رب کی ذات کو. کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ اگر رب ہے، اللہ ہے، تو سامنے آئے، ہم اس کی پوجا کریں. مٹی کا بناتے ہیں، اس کی پوجا کر لیتے ہیں. درخت کو پوجا کرتے ہیں، اس کو رب بنایا. کسی نے سورج کو کہا، کسی نے چاند کو کہا، کسی نے ستاروں کو کہا، جیسے وہ کفار نے معبودان باطل بنا رکھے تھے. وہ کہتے تھے دیکھو ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، ہمارے سامنے تو ہے. آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ ہمارے سامنے تو ہے، نظر آتی ہے. سورج نظر آتا ہے، درخت نظر آتے ہیں، مٹی کے جو بنا رکھے یہ نظر آتے ہیں. اگر اللہ رب ہے تو نظر آئے تاکہ ہم اس کی پوجا کریں. ان سے کہا گیا کہ وہ رب ہے، اللہ اکبر ہے. مکان میں سمائے کیسے بڑا ہے نا، مکان میں سمائے کیسے، مکان سے پاک ہے. اب یہ لا مکان میں جا نہیں سکتے، وہ مکان میں سماتا نہیں. اب اس پر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ان کے اس ذہنیت کو یہ کہتے تھے کہ وہ رب ہے تو سامنے آئے، ہم اس کی پوجا کریں. رب نے اپنے محبوب کی ذات کو اپنی ربوبیت کی دلیل بنا کے، اور اس کا ذکر الگ سے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. فرمایا اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان، روشن دلیل آ گئے. یعنی رب نے اپنی ربوبیت پر، اپنی وحدانیت پر، اپنی قدوسیت پر، اپنے وحدہ لا شریک ہونے پر اپنے محبوب کی ذات کو دلیل بنا کے بھیجا کہ انہیں دیکھتے جاؤ، رب کو پہچانتے چلے جاؤ. یہ اللہ کی پہچان ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اوصاف کا ذکر. شاہد، شاہد کا معنی اعلی حضرت سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے یہاں کنز الایمان میں حاضر و ناظر کیا ہے. سورۃ الاحزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبریں بتانے والے ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا. اور یہاں سورۃ الفتح میں فرمایا انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا. اعلی حضرت نے یہاں شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کیا ہے، اور یہ عین تفسیری ترجمہ ہے. شاہد عام طور پر معنوں میں لیا جاتا ہے گواہ کے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ فرماتے ہیں یہ رسول تم سب پر گواہ بنا کر بھیجے گئے. اب شاہد کو حاضر و ناظر کے معنی میں اعلی حضرت نے تفسیروں کے تحت لیا کہ گواہ جو ہوتا ہے اس کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے. مثلا کوئی ایک واقعہ آپ مثال سمجھانے کے لیے لے لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے اس وصف کو سمجھانے کے لیے کسی ایک موجودہ دور کے واقعے کو آپ سامنے رکھ لیں. چاہے گواہ کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، مثلا زید نے بکر کو جھگڑے پر مارا، زید نے مارا، بکر کا سر پھٹ گیا، اس کی چیزیں چھین لی، جھگڑا ہوا. واقعہ ہوا ایسا کوئی یا نہیں ہوا، جو بھی بکر عدالت میں کیس کر دیتا ہے. جو بھی پروسیس ہے بکر کیس کر دیتا ہے، عدالت گواہ مانگتی ہے. بکر کہتا ہے کہ مجھے زید نے مارا، یہ معاملہ ہوا، یہ واقعہ ہوا، گواہ لایا جائے. بکر ایک گواہ لے کر جاتا ہے جس نے کمرہ عدالت میں بھی، چھاؤں میں بھی وہ کالا چشمہ پہنا ہوا. اب وہ بتا رہا ہے کہ میں نے واقعہ دیکھا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. اب اس سے جو عدالت ہے وہ پوچھتی ہے کہ وہ تم نے کیسے دیکھا، کہاں کھڑے تھے؟ وہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ واقعہ دیکھا. جب اس کے چشمے کو اتارا جاتا ہے کہ اس نے دھوپ کے علاوہ بھی یہ چشمہ لگا رکھا ہے، تو پتا چلا کہ وہ تو اندھا ہے، وہ اندھا انسان ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے واقعہ دیکھا. کیا اس کی گواہی قابل قبول ہے؟ جو دیکھ ہی نہیں سکتا، اندھا ہے، وہ گواہ نہیں ہے، آئی وٹنس نہیں ہے، وہ چشمے دید گواہ نہیں ہے. پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اور گواہ لاؤ، یہ گواہ قابل قبول نہیں. بکر ایک اور گواہ لاتا ہے.
جب وہ سارے واقعے کو بتا دیتا ہے تو اسے پوچھا جاتا ہے تم کتنے فاصلے پر تھے جب تم نے یہ واقعہ دیکھا؟ اس نے کہا واقعہ تو تھا یہ گجرانوالہ کا، لیکن میں اس وقت تھا کوئٹہ میں۔ اب وہ کہہ رہا میں آئی وٹنس ہوں اور چشم دید گواہ بن کر آیا ہے، کیا اس کی گواہی قابل قبول ہے جو موقع پر موجود ہی نہیں؟ پھر بکر ایک اور گواہ لے کر آ جاتا ہے، کہا گیا بتاؤ کیا واقعہ ہوا؟ کہتا مجھے علم ہی کوئی نہیں، میں تو جانتا ہی کوئی نہیں، میں تو جا رہا تھا مجھے پکڑ کر لیا ہے، مجھے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا کہنا ہے، کیا واقعہ ہوا، کیا معاملہ ہوا، مجھے تو کوئی علم نہیں ہے۔ اچھا اب یہ کیا گواہ ہو سکتا ہے؟ پھر بکر کہتا ہے کہ چلے میرا ایک گواہ تو ہے۔ کون ہے؟ اس نے کہا میرے دادا جی اس واقعے کے گواہ ہیں۔ دادا جی کو لے آؤ۔ دادا جی کو مرے ہوئے تو 20 سال ہو گئے، واقعہ ہو 1 مہینہ پہلے کا ہوا ہے، وہ 20 سال پہلے مر گئے، کیا وہ گواہ ہو سکتے ہیں؟ جو مر گیا مردہ ہے، یا علم نہیں ہے، موقع پر موجود نہیں ہے، نظر نہیں رکھتا، دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ کریم نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ اور صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد کے صفحہ 644-45 پر ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا بنی اسرائیل کے لوگ انکار کر دیں گے، کہیں گے ہمیں کسی نبی نے تبلیغ کی ہی نہیں تھی۔ انبیاء کہیں گے ہم نے تبلیغ کی، بنی اسرائیل کے لوگ کہیں گے ہمیں کسی نے تبلیغ کی نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی تبلیغ پر گواہی دینے کے لیے فرمایا میری امت کو لایا جائے گا، میری امت گواہی دے گی۔ بنی اسرائیل کے لوگ ان کی گواہی کو چیلنج کر دیں گے، انکار کر دیں گے، کہیں گے یہ لوگ تو بعد میں آئے، یہ موجود نہیں تھے، واقعہ ہوا پہلے، تبلیغ ہونے یا نہ ہونے کا یہ واقعہ ہے پہلے کا، یہ امت آئی بعد میں، یہ پہلے معاملے کی گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ اب اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب پر مجھے گواہ بنا کر لائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پیارے وہ وقت کیسا ہوگا جب ان سب پر ہم تمہیں گواہ بنا کر لائیں گے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پھر اللہ سب پر مجھے گواہ بنا کر لائے گا اور میں 2 گواہیاں دوں گا، ایک یہ کہ اللہ میری امت جو گواہی دے رہی ہے یہ سمعی گواہی ہے، سنی ہوئی گواہی ہے اور یہ سچے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے نبیوں نے تبلیغ کی تھی۔ اب حضور کی گواہی پر نہ کوئی اعتراض کر سکے گا نہ کوئی اعتراض قائم ہوگا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ انہی کے نام کے وسیلے سے بنی اسرائیل کے لوگ بھی فتح مانگا کرتے تھے۔ یہ اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ اللہ نے ان کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، کل والوں کے لیے بھی حاضر و ناظر تھے، آج والوں کے لیے بھی حاضر و ناظر ہے، اور قیامت تک آنے والے اپنے ایک ایک امتی کے اعمال سے باخبر ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کے تحت تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ امتی کے دل میں کوئی خیال بھی گزرتا ہے تو پیغمبر اس کے خیال سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ ایسے حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، مبشرا، پیارے جو مان جائیں ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، وَنَذِيرًا، اور جو نہ مانے ان کے لیے ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا، ڈر سنانا، عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا ڈر سنانا، ماننے والوں کے لیے جنت کی، رحمتوں کی، نعمتوں کی، شفاعت کی بشارتیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے عذاب اور قہر اور غضب کے ڈر۔ اور یہ محبوب علیہ السلام کی ذات کے اوصاف بیان کے شاہد مبشر نذیر بنا کے بھیجا، کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ محبوب کی ذات رب کی ذات کی پہچان کا، رب پر ایمان لانے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، خوب خوب ان کی تعظیم اور توقیر کرو،
اور یہاں قید نہیں ہے، توقیر میں قید نہیں ہے، تعظیم و توقیر کا حکم دیا۔ اب وہ تعظیم، وہ ادب، وہ محبت کی بات جسے شریعت نے روکا نہ ہو، وہ تمام تعظیم کے کام حضور کے لیے کیے جائیں گے۔ ان کے لیے سجدہ سر نہ کرو، حضور کو سر کا سجدہ نہ کرو، ان کو خدا نہ کہو، باقی جو تعظیم کے معاملات ہیں وہ سب ان کے لیے کیے جائیں گے۔ شریعت نے جسے روکا وہ کام نہ کرنا، بقیہ ان سے محبت، ان کی تعظیم، ان کا ادب، ان کا احترام میں جو بھی محبت اور پیار میں ہو سکے۔ امام مالک مدینہ المنورہ کی زمین میں سواری پہ سوار نہ ہوتے تھے، ساری زندگی قدم میں جوتا پہن کے مدینے کی گلیوں میں نہیں چلے، سواری پہ سوار ہو کے نہ گزرے، راستوں کے کناروں پہ چلتے، وسط میں نہ چلتے۔ کیوں؟ کہتے کہ کہیں اس جگہ پر میرا پاؤں نہ آ جائے جہاں مصطفیٰ جان رحمت کے قدم کا نشان لگا۔ تعظیم و توقیر میں تفسیر خزائن العرفان میں لکھا کہ قید نہیں ہے، توقیر میں قید نہیں ہے، یہ حضور کی تعظیم کی وجہ سے تھا کہ ان کے شہر کی تعظیم کی جا رہی ہے، کہ جس چیز کو آپ سے نسبت ہو جائے، چاہے وہ آل میں ہے، وہ اصحاب میں ہے، چاہے وہ شہر میں ہے، چاہے آپ کی سنت میں ہے، چاہے آپ کے جو ہے وہ اقوال و افعال میں ہے، جس چیز کو آپ سے نسبت ہو جائے اس کی بھی تعظیم کی جائے گی، اس وجہ سے کہ سرکار کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ایک روایت ہے، جب حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روک لیا گیا تھا، کفار نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا۔ عروہ بن مسعود ثقفی ایک دانا اور مدبر شخص تھا، بادشاہوں کے دربار میں سفیر بنا کر اس کو بھیجا کرتے تھے، گفتگو کا ماہر تھا، بڑا جو ہے وہ زیرک تھا، کہتے ہیں کہ بڑی دور اندیشی والی اور بڑی جو ہے وہ دور بینی نظر رکھتا تھا، ٹیبل ٹاک کا، جس کو آج کے دور میں کہتے ہیں ٹیبل ٹاک کا ماہر تھا، بڑا مدبر اور دانا شخص تھا۔ تو بادشاہوں کے درباروں میں اسی کو بھیجا کرتے تھے۔ انہوں نے بھیجا کہ جا کر تم جائزہ لو کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ مکے پر قبضہ کرنے تو نہیں آئے، عمرے کے بہانے یہ تو نہیں کہ مکے پر قبضہ کر لیں گے، جنگ کرنے تو نہیں آئے۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے جا کر جائزہ لیا، جاسوسی کرنے کے لیے۔ عروہ نے جو دیکھا، وہ جو بیان کیا، امام بخاری نے جس کو روایت میں نقل کیا، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے کہ میں جب گیا تو وہاں پر جمگٹھا لگا ہوا تھا، میں نے دل میں سوچا کہ یہ لوگ آپس میں کسی بات، کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے اور یہ آپس میں جھگڑنے لگے ہیں، جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا جنگ کریں گے، ایسے گھیرا لگا ہوا ہے اور آپس میں جیسے جھگڑ پڑیں گے، جھپٹ رہے ہیں ایک دوسرے پر۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے اور یہ لڑ رہے ہیں آپس میں۔ اس نے کہا کہ چیز تو تقسیم ہو رہی ہے لیکن لڑائی کوئی نہیں ہو رہی، لگ رہا ہے لڑ رہے ہیں، لڑ نہیں رہے، لڑ پڑیں گے، کہا لڑیں گے بھی نہیں، پھر ہو کیا رہا ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ اللہ کے محبوب وضو فرما رہے ہیں، صحابہ ان کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں پر لے کر چہروں پر، سینوں پر مل رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے وضو کا پانی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ عروہ نے جو دیکھا اس نے بیان کیا آ کر کفار مکہ کو۔ عروہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھنکھارتے ہیں تو ان کا لعاب دہن زمین پر گرنے نہیں دیتے، ان کے غلام، ان کے ساتھی یہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں، اپنی داڑھیوں پر ان کا لعاب دہن مل لیتے۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے جو نقشہ بیان کا جو دیکھا جا کر، یہ نیوٹرل آدمی ہے، ابھی مسلمان نہیں ہے، اس نے جو معاملات دیکھے، اس نے جو منظر دیکھے، اس نے جو محسوس کیا، اس نے جا کر بیان کر دیا اور کہا کہ لوگوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے لیکن جتنے
جتنا میں نے اس دربار کا ادب دیکھا ہے، تعظیم دیکھی ہے، محبت دیکھی ہے، میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اپنے بادشاہ کا اتنا ادب و تعظیم کرتے نہیں دیکھا۔ یہ لوگ اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے جسم سے مس ہونے والے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، ان کے لعاب دہن کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے چہروں پر اپنے سینوں پر مل لیتے ہیں۔ عروا نے کہا کہ لوگوں تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے، کبھی ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کیا کہا، کیا تو ڈر گیا ہے؟ کیا تجھے خوف آ گیا؟ کیا وہ جنگ کے سامان لے کر آئے؟ کہا نہیں۔ کیا تو ڈر گیا؟ کہا نہیں۔ کیا کہ وہ جنگی آلات لے کر آئے؟ کہا نہیں۔ کیا ان کی طاقت و ہیبت کو دیکھا؟ کہا نہیں۔ کیا ان کے جو ہے وہ لشکر کو دیکھا؟ کہا نہیں۔ پھر جنگی تیاری کو دیکھا؟ کہا نہیں، جنگ کی تیاری کوئی نہیں ہے، کوئی اسلحہ لے کر، کوئی سپاہ لے کر، کوئی لشکر لے کر نہیں آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر تو کیوں ڈر گیا؟ کہا میں نے ان لوگوں کے انداز دیکھے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے پیغمبر کے جسم سے مس ہونے والے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ اپنے نبی کے خون کو کہاں زمین پر گرنے دیں گے؟ یہ اتنے عاشق، اتنے زبردست جو ہے وہ تعظیم و ادب کرنے والے لوگ۔ اور وہ نے کہا میں تو تمہیں بتانے آیا تھا، میں تو خود جا رہا ہوں اس مصطفیٰ کے قدموں میں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرنے جا۔ اور یہ حدیث جو بخاری شریف میں لکھی ہے، یہاں پر ایک بڑے پیارے الفاظ امام بخاری نے لکھے۔ جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کے معمولات کو دیکھا، ان سے فرمایا تھا کہ تم یوں کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ اب کھنکھارتے ہیں، آپ کا مبارک تھوک زمین پر گرنے نہیں دیتے، صحابہ اپنے ہاتھوں پر لیتے، اپنے امامے پر لیتے، اپنے سینے پر ملتے، اپنے چہروں پر ملتے، اور جو پاس ہے اس کے تو وہ ہاتھ پر وہ لگ گیا، جو پاس نہیں ہے وہ اپنے ساتھی کے ہاتھوں پہ ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پر مل لیتا ہے۔ فرمایا کہ تم کیوں کرتے ہو ایسا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس فعل پر کہ وضو کے پانی کو یا تھوک کو یا مبارک کھنکھارنے کو یہ زمین پر گرنے نہ دے، کسی آیت کا یہ ترجمہ نہیں بنتا، کسی آیت میں اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ میرا نبی وضو کرے تو ان کے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہ دینا، کسی آیت کا یہ واضح ترجمہ نہیں بنتا کہ جس میں حکم دیا گیا ہو کہ پیغمبر جو ہیں وہ کھنکھارے تو ان کے مبارک لعاب دہن کو زمین پر گرنے نہ دینا، اپنے چہروں پہ مل لینا۔ کسی آیت کا واضح ترجمہ ایسا نہیں ہے۔ اور صحابہ سے پوچھا کیوں کرتے ہو جب تمہیں حکم نہیں دیا؟ اس طرح واضح لفظوں میں جب تمہیں حکم نہیں دیا کسی آیت میں، جب کہ تمہیں حکم نہیں دیا اللہ کے نبی نے، کیوں کرتے ہو ایسا؟ اب صحابہ کرام کا جواب ہے۔ اب ہمارے سامنے بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، شیطان بعض اوقات وسوسے ڈال کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم کے کاموں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، بعض اوقات وسوسہ آتا ہے، سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کیوں کرتے ہیں ایسا، کیوں کرتے؟ آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی، مثلا یہی جشن ہے، اس پر اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کیوں ایسا ہے، یہ چراغاں کیوں، یہ پرچم کیوں، یہ جلوس میلاد کیوں، یہ جشن ولادت کے جو ہے وہ اجتماع کیوں، یہ جو جلوس میلاد میں شرکت کیوں، یہ نعت خوانی کیوں، یہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا کیوں، یہ انگوٹھے کیوں چومتے ہو، یہ سرکار کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے سرکار کے نام کو سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے کیوں لگاتے ہو، نعت خوانی کیوں کرتے ہو، حضور کے میلاد پر جلوس میں شرکت کیوں کرتے ہو، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کیوں پڑھتے ہو؟ اب جب ایسا سوال ذہن میں پیدا ہو تو صحابہ کرام کا جواب سن لو کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم محبوب خدا کے پانی کو زمین پر گرنے کیوں نہیں دیتے، ان کے لعاب دہن کو زمین پر گرنے کیوں نہیں دیتے، تو ان کا جواب سنو۔ صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کے محبوب نے جب پوچھا تو صحابہ نے عرض کیا آقا ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت مجبور کرتی ہے یہ کرنے پر۔ کیوں کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت مجبور کرتی ہے۔ میلاد کیوں مناتے ہو، جشن کیوں کرتے ہو، چراغاں کیوں کرتے ہو، جلوس میں شرکت کیوں کرتے ہو، نعت خوانی کیوں کرتے ہو؟ سادہ صاحب ہے، دلائل اپنی جگہ موجود، اللہ علماء کو سلامت رکھے۔
دلائل اپنی جگہ موجود، میلاد کے، چراغاں کے، انگوٹھے چومنے کے، صلاۃ و سلام کے، دیگر جتنے بھی معمولات اہل سنت ہیں ان کے دلائل اپنی جگہ موجود ہیں، مگر صحابہ کرام والا وہ پیارا سا سادہ سا سونا سا جواب ذہن میں نقش کر لو کہ جو کام شریعت نے منع نہیں کیا ہے حضور کی تعظیم اور محبت میں، وہ قرآن پاک کی اس آیت کے تحت آ جائے گا۔ اللہ نے حکم دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی تعظیم بھی کرنی ہے، ان کی توقیر بھی کرنی ہے۔ تعظیم و توقیر کا ہمیں حکم دیا، ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت مجبور کرتی ہے، اور یہ محبت کتنی زبردست چیز ہے کہ جب ان کی محبت بھی عمل کیا جاتا ہے۔ وہ مشہور حدیث پاک آپ کو یاد ہوگی، جب کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر توقف فرمایا، پھر فرمایا وہ شخص کہاں ہے، بلاؤ اس کو، قیامت کے بارے میں پوچھنے والا۔ فرمایا تم نے قیامت کے بارے میں تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قیامت کا تو پوچھ رہا ہے کب آئے گی، قیامت کے بارے میں تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا آقا میرے پاس بہت زیادہ نفلی عبادات کی کثرت تو نہیں ہے، بہت زیادہ نفلی نمازوں کی، نفلی صدقات کی کثرت تو نہیں ہے، مگر اب یہ سنے صحابی کا جواب کہ میں نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے، بہت زیادہ نفلی نمازوں کی، نفلی صدقات کی کثرت تو میرے پاس نہیں، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ تیاری، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اب اس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، ترمذی کی حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں انک مع من احببت، فرمایا بے شک تو جس سے محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب، جامع ترمذی کی حدیث میں فرمایا آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس اس حدیث کے راوی ہے، جامع ترمذی کی جو حدیث ہے، حضرت انس فرماتے میں نے صحابہ کرام کو اسلام قبول کرنے کے بعد اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا جتنے خوش اس دن تھے جس دن سرکار فرمایا تھا کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام کو تو یقین حاصل ہو گیا کہ ہم کس کے ساتھ ہوں گے، ہمیں تو کس کا ساتھ ملے گا۔ تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم بھی اپنے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے یہ بہترین عمل کر لے گا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر، اور محبت ہوتی ہے تعظیم کے ساتھ، محبت ہوتی ہے ادب کے ساتھ، بے ادب کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر سورہ توبہ میں، منافقین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کیا تھا۔ سفر کے دوران اونٹنی گم ہو گئی، اونٹنی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، منافقوں نے آپس میں مذاق ٹھٹھا کرتے ہوئے جیسے کہتے طنز کیا، آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کیا جانے، اگر یہ غیب جانتے ہوتے تو کیا ان کو یہ نہ پتا چل جاتا کہ ہم اندر سے کیا ہے۔ اب جب انہوں نے اس طرح کی بات کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضی کے آثار نظر آئے۔ آپ کھڑے ہو فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں؟ سلونی عما شئتم، جو چاہو آؤ مجھ سے پوچھو، جو چاہو پوچھ لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے نسب کے بارے میں شک کیا جاتا تھا، انہوں نے عرض کیا آقا بتائیں میرا باپ کون ہے؟ انتہائی پوشیدہ بات، عرض کرتے آقا میرا اصل باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ رواحہ ہے۔ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کل کی بات بتائے مجھے، میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم گھٹنوں کے بل کھڑے ہوتے ہیں اور رو کر عرض کرتے ہیں ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور آقا آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں، ہم راضی ہیں۔ سرکار کے چہرے پر ناراضی دیکھی۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے، بار بار فرماتے پوچھو مجھ سے، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے، میرے علم پر اعتراض کرتے،
پھر جب انہوں نے جنہوں نے یہ بات کی تھی ان کو بلایا گیا، وہ قسمیں کھانے لگ گئے، کہنے لگے ہم تو ایسے دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، ہم نے آپ کے خلاف تو بات نہیں کی، ہم تو ایسے ہنسی مذاق میں جیسے ٹھٹھا کرتے ہوئے دل لگی کی باتیں کرتے سفر طے کر رہے تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمینی ہے، آپ نے اس وقت بھی ان سے کوئی جب ان پر سختی نہیں فرمائی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے بے حد محبت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کی وہ آیت نازل فرمائی، فرمایا کل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب فرماؤ کل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، کیا اللہ اس کے رسول اور اس کی آیتوں سے مذاق کرتے ہو؟ منافقین نے اعتراض کس پر کیا تھا؟ علم پر اعتراض کیا محبوب کے۔ اللہ نے فرمایا محبوب کے علم پر اعتراض کرنے والوں کیا اب اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو، وہ آیاتیں ہی اور اس کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ یعنی حضور پر اعتراض کو اللہ نے قرآن پر، اللہ نے اپنی ذات پر اعتراض قرار دیا، فرمایا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتوں سے مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد پکے کافر ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی بے ادبی کو گوارا نہ کیا، اور ادب کرنے والوں کو، تعظیم کرنے والوں کو، محبوب سے محبت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی وہ کیا کیا عظمت عزت عطا فرماتا ہے۔ آپ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں، فاروق اعظم کو دیکھیں، سیدنا عثمان غنی کو دیکھیں، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کو دیکھیں، حضرت بلال حبشی کو دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عباس کو، حضرت عبداللہ بن مسعود کو، حضرت عبداللہ بن عمر کو، دیگر صحابہ کرام کو دیکھیں جو ادب کر رہے، تعظیم کر رہے، اللہ کے محبوب سے محبت فرما رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان کر رہا، ان کے لیے بخشش کے وعدے کر رہا، ان کے لیے انعام و اکرام کے وعدے کر رہا، ان کے لیے جنت کے وعدے کر رہا۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت جو کرتا چلا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی قرب پاتا چلا جائے گا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بنتا چلا جائے گا۔ اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم سب اپنا ذہن بنا لیں کہ اپنی زندگی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی تعظیم و ادب میں بسر کریں گے۔ صحابہ اکرام کے معمول رہے، اولیاء اکرام کے معمول رہے۔ امام بخاری خود ہر حدیث لکھنے سے پہلے آپ فرماتے میں غسل کرتا تھا، 2 نفل پڑھتا تھا، پھر حدیث لکھتا تھا۔ کہیں یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ حدیث لکھنے کے لیے یہ کرنا ہے۔ یہ امام بخاری کے خود دل میں خود ساختہ یہ محبت کا ایک طریقہ تھا۔ امام بخاری کا خود ساختہ طریقہ تھا، خود اخذ کیا تھا، انہوں نے خود بنایا تھا نیا ایک طریقہ۔ حضور کی حدیث کی تعظیم کی نیت سے یہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے، 2 نفل پڑھتے تھے۔ امام مالک مدینہ طیبہ میں سواری پہ سوار نہیں ہوتے، یہ بھی ان کی تعظیم تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، محبت تھا۔ اور کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا تو کنیز باہر آ کر پوچھتی تھی کہ آپ حدیث پوچھنے آئے ہیں یا فقہ کا کوئی مسئلہ پوچھنے آئے ہیں؟ اگر وہ کہتا فقہ کا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں تو امام مالک کو بتایا جاتا، وہ آتے فقہ کے مسائل بتاتے۔ اگر وہ کہتا میں حدیث سننے آیا ہوں تو اسے کہا جاتا کہ وہاں بیٹھ جا۔ امام مالک غسل کرتے، خوشبو لگاتے، بہترین لباس پہنتے، تخت بچھایا جاتا، اس پر آ کر بیٹھتے، پھر اللہ کے محبوب کی حدیث بیان کرتے، اور خود فرماتے کہ میں حضور کی تعظیم کی وجہ سے آپ کی حدیث کی بھی تعظیم کرتا، جس سے نسبت ہو جائے محبوب۔ فقہ کا مسائل بتانا تو بتا دیتے، حدیث کی تعظیم کے لیے اتنا اہتمام کیا جاتا۔ ایک بار اب حدیث پاک کا درس دے رہے تھے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پسینہ چلنے لگا، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ پوچھا گیا بعد میں حضور یہ کیا ہو رہا تھا آپ کو؟ فرمایا میں حدیث بیان کر رہا تھا، اس دوران میرے جسم پر کپڑوں میں کہیں بچھو گھس گیا، 16 مرتبہ اس بچھو نے ڈنک مارا، لیکن میں حضور کی حدیث کی تعظیم کی خاطر کہ کہیں حدیث پاک بیان کرنے میں مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، تو حدیث پاک کے تعظیم کے سبب میں نے حدیث کے درس کو روکا نہیں، بچھو ڈنک مارتا رہا۔ یہ کتنا ادب و تعظیم تھا ان کے لیے۔
کتنی محبت تھی لوگوں کے دلوں میں. جبھی تو تھا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ 3 دن رکنے کے بعد واپس جانے لگے. کسی نے کہا حضور زیادہ نہیں ٹھہریں گے؟ فرمایا اس سے زیادہ میرا وضو باقی نہیں رہے گا. وہ ادب و تعظیم کرتے ہیں، اور جب ایسے ادب و تعظیم والے جاتے ہیں نا تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ جب حاضر ہوئے تھے جا کر عرض کیا تھا السلام علیکہ یا امام المرسلین، اے رسولوں کے امام آپ پر سلام ہو. تو تربت اطہر سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت اطہر سے جواب آیا تھا وعلیکہ السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تجھ پر بھی سلام ہو. جب یہ تعظیم و ادب و محبت لے کر کو جاتا سید احمد کبیر الرفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ اور جا کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دور تھا تو اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا سلام پیش کرنے کے لیے، آج میں جسم کے ساتھ حاضر ہوں، آقا اپنا دستے مبارک دیجئے کہ میں اس کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. سینکڑوں زائرین مدینہ کی موجودگی میں تربت اطہر سے دست مصطفیٰ باہر آتا ہے. سید احمد کبیر الرفاعی رحمت اللہ علیہ اس ہاتھ پر بوسہ دے کر جو ہے وہ برکتیں حاصل کرتے ہیں، جب وہ ادب و عشق لے کر کے جاتا ہے. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم ہی کے تحت ہے کہ جب بریلی میں کسی نے دعوت کی تھی امام اہل سنت مولانا امام محمد رضا خان کی، تو اس نے پالکی بھیجی دعوت پر آنے کے لیے. آپ بھی قبول کر لیتے تھے کیونکہ جب کبھی سفر اس طرح کرنا ہوتا تو یہ پالکی میں بیٹھ کر اپنا تحریری کام کرتے رہتے تھے. یہ چلنے میں جو سفر طے ہونا ہے، وقت گزرنا ہے، یہ بھی جو ہے وہ تحریری کام دین کی خدمت میں وقت صرف ہونا ہے. جب وہ مزدور پالکی کو اٹھاتے چار اٹھا کر چلنے لگے تو باہر نکلے نا، تھوڑا سا چلتے ہی اعلیٰ حضرت نے کہا اس کو روک دو. باہر نکلا، نیچے اترا، چاروں مزدوروں میں فرمایا تم میں سید زادہ کون ہے؟ مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے، تم میں سید زادہ کون ہے؟ ایک مزدور نے کہا حضور مزدور سے مزدوری لی جاتی ہے، اس کا نسب نہیں پوچھا جاتا. ہم مزدور ہیں، ہمیں مزدوری کرنے دیں، اس طرح نسب نہ کھولیں کسی کا. مزدور سے مزدوری لی جاتی ہے، نسب نہیں. اگلا ہی لمحہ تھا کہ وقت کا امام اور مجدد جو ہے اس مزدور کے قدموں میں بیٹھا، مزدور کے قدموں میں بیٹھا، قدم پکڑ کر کہتے شہزادے مجھ سے انجانے میں غلطی ہو گئی، معاف کر دو مجھے معاف کر دو. اس نے کہا حضور میں تو مزدور ہوں، پیشہ میں کام یہ کرتا ہوں، حلال روزی کماتا ہوں. ٹھیک ہے حالات اچھے نہیں، میں بھیک نہیں مانگتا کسی سے، مزدوری کرتا ہوں. میں تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو روز اٹھاتا ہوں. کہ وہ اور لوگ ہوں گے لیکن احمد رضا تیرے کندھوں پہ بیٹھے میدان محشر، مگر آقا پوچھے احمد رضا کیا میری اولاد کے کندھوں پہ سواری کے قابل تھا؟ تو روتے ہوئے کہتے شہزادے مجھ سے انجانے میں غلطی ہو گئی، معاف کر دو. بار بار اصرار کر کے معاف کروا رہے. اس نے کہا چلے آپ نے غلطی کی نہیں لیکن آپ کہتے تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ معاف کیا. اس کے باوجود آپ فرماتے نہیں، میرے دل کو تسکین نہیں ہو رہی. اب ہوگا یہ کہ پالکی میں تم بیٹھو گے، کندھوں پہ احمد رضا اٹھا کے چلے گا. وہ احمد رضا جو کم و بیش 200 علوم پر عبور رکھتے، وہ احمد رضا جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وقت کا مجدد بنایا ہے، وہ احمد رضا جن کو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ اگر امام اعظم کے دور میں ہوتے تو امام اعظم اپنے خاص شاگردوں میں شامل کرتے، غوث اعظم کے پاس ہوتے تو غوث اعظم ان کو اپنے خاص مریدوں میں شامل کرتے. نائب امام اعظم کہا، نائب غوث اعظم کہا گیا وہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ جو زبردست عالم ہے، محدث ہے، مفکر ہے، مناظر ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنے علوم پر عبور عطا فرمایا ہے. لیکن یہ حضور کی تعظیم کی خاطر اس شہزادے کو، اس مزدور کو پالکی میں بٹھا کر، لوگ کہتے حضور ہم اٹھا لیتے، کہا نہیں،
غلطی احمد رضا نے کیا، کفارہ بھی احمد رضا ہی ادا کرے گا. کندھوں پہ اٹھا کے چل رہے ہیں. یہ ہے تعظیم، یہ ہے محبت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کی آل کی تعظیم کی جائے، ان کے صحابہ کی تعظیم کی جائے، ان کے احکام کی تعظیم کی جائے. اور پھر جب امام احمد رضا جیسے عاشق مدینے میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کر فریاد کرتے آقا میں بیداری میں دیانت کا طلبگار بن کے آیا ہوں. اور حیات اعلی حضرت کے مصنف مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے اعلی حضرت کو عین بیداری کے عالم میں ان سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرما دیا. یہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی دنیا میں بھی عزتیں پاتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، آپ کا ادب کرنے والے، آپ کی تعظیم کرنے والے. اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو نعمتیں اور برکتیں عطا کرے گا اس کے تو کیا کہنے. لہذا شیطان کے کبھی کسی وسوسے میں مت آنا. شیطان بالخصوص تعظیم کے معاملات کا دشمن، کیونکہ آپ نے وہ قرآن پاک میں پڑھا ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جب فرشتوں کو حکم دیا سجدے کا سب نے کیا مگر شیطان نے نہیں کیا. کیوں؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. فرمایا اس نے تکبر کیا، انکار کیا اور وہ کافروں میں سے تھا. شیطان 80,000 سال عرش کا طواف کرتا رہا، 40,000 سال معلم الملکوت فرشتوں کا استاد رہا، زمین کے چپے چپے پہ سجدے کرتا رہا. ساتوں آسمانوں میں اس کی عبادت کی کثرت کی وجہ سے اس کے مختلف ناموں کے ساتھ اس کو ذکر کیا جاتا. اتنا بڑا عابد و زاہد جو ہے، اتنے سجدے کرنے والا، اتنی نمازیں پڑھنے والا، اتنی عبادت کرنے والا، بلکہ فرشتوں کو عبادت کے اصول سمجھانے والا. لیکن یہ جب جناب آدم کو سجدہ کرنا تھا تو اس معاملے میں بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، انکار اور تکبر کر دیا اس نے. اب یہ کیا تھا جناب آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا؟ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا. سجدہ تعظیمی تھا. جناب آدم کو عبادت کا سجدہ نہیں، عبادت کا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. یہ سجدہ جناب آدم کو تعظیم کے لیے تھا. تو شیطان عبادت کے سجدے تو کرتا رہا، تعظیم والے سجدے پر انکار کر دیا، نبی کی تعظیم سے انکار کیا. اللہ نے فرمایا فخرج انک من الصاغرین، نکل جا تو ذلیلوں میں سے ہو گیا. اس کو ذلیل کر کے نکال دیا، لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا. تو یہ شیطان اس کو اس تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے ہلاکت و بربادی ملی. چنانچہ یہ چاہتا یہی ہے کہ انسان تعظیم نبی سے دور ہو جائے، تاکہ جو تعظیم نبی سے دور ہوتا چلا جائے گا وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتا چلا جائے گا. لہذا میٹھے پیارے اسلام بھائیوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس منا من لم یوقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا. فرمایا وہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. فرمایا جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے. اور نبیوں میں، رسولوں میں، ساری مخلوق میں سے سب سے بڑے اللہ کے محبوب ہیں. ساری مخلوق میں سب سے بڑے کون؟ اللہ تو خالق ہے نا، اس کا تو مقابلہ ہی نہیں مخلوق کے ساتھ. مخلوق میں سب سے بڑے کون؟ سب سے افضل و اعلیٰ کون؟ سب سے بلند مرتبہ کون؟ سب سے بڑا رتبہ کن کا؟ اب قرآن پاک پر خود غور کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا بھی ذکر کیا، اپنے محبوب کا بھی ذکر کیا. کہیں فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا. حضرت ابراہیم کو پکارتے ہوئے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. حضرت موسیٰ کو پکارتے ہوئے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ. حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہوئے فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم. حضرت داؤد کو پکارا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ.
حضرت زکریا کو پکارا یا زکریا انا نبشرک بغلام، حضرت یحییٰ کو پکارا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ یعنی قرآن پاک پر غور کرے، اللہ نبیوں کو مخاطب کرتا ہے، نبیوں سے کلام فرماتا ہے، اور قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا۔ حضرت آدم کو بلایا یا آدم کہہ کے، حضرت نوح کو بلایا یا نوح کہہ کے، یا ابراہیم کہہ کے، یا موسیٰ کہہ کے، یا عیسیٰ کہہ کے، یا داؤد کہہ کے، یا زکریا کہہ کے، یعنی انبیاء کرام کو پکارا جا رہا ہے۔ لیکن جب باری آمینہ کے لال کی آئی، ہمارے لجپال کی آئی، ہمارے مددگار کی آئی، ہمارے غمخوار کی باری آئی، جب رسولوں کے سردار کی باری آئی، تب ان کو پکارتے ہوئے فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یاسین، طٰہٰ، یعنی ان کو نام لے لے کر بلایا۔ ان کو بلایا تو القابات کے ساتھ، اوصاف کے ساتھ، ان کی تعظیم و تکریم والے الفاظ کے ساتھ، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کی تعظیم امتیوں کو سکھائی ہے۔ وہ خدا ہو کر ان کو اتنے پیار کے جملوں سے بلاتا ہے، یا ایھا المزمل کہہ کے، یا ایھا المدثر کہہ کے، یعنی اور نبیوں کا ذکر کیا تو ان کو نام کے ساتھ پکارا، ان کو پکارا تو القابات کے ساتھ۔ یہ تمام تر چیزیں واضح کر رہی ہیں کہ دربار الہی میں ان کا رتبہ اور ہے، ان کا رتبہ اور ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے تعزروہ و توقروہ، رسول کی خوب خوب تعظیم بھی کرو، توقیر بھی کرو۔ ہاں، ان کی تعظیم و توقیر کے تحت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم میں سے ہے آپ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، آپ کی اداؤں کو ادا کیا جائے، آپ کے ساتھ نسبت والی ہر چیز سے پیار کیا جائے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی تعظیم کی جائے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں سے ہے۔ ہمارے سامنے بہت سے احکام ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، خدا را اپنے نبی، اپنے پیغمبر، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کو ترجیح دینے والے بن جائیں، دنیا کو پریفر نہ کریں، اپنی نفس اور سوچ کی خواہش کو پریفر نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پریفر کریں، ان کو جو ہے وہ دیں، فوقیت دیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو جو ہے وہ اپنے نفس کی خواہش پر ترجیح دیں۔ دنیا میں بھی انشاءاللہ سکون قلبی ملے گا، آخرت میں بھی عزتیں ملیں گی۔ حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اور یہ آپ نے وہ روایتیں سنی ہوں گی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، درخت چلنے لگ گیا، آپ نے اشارہ کیا، پتھر بولنے لگ گیا، آپ نے اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گیا، آپ نے حکم دیا، سورج پلٹ آیا، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بادل برسنے لگ گئے، آپ نے اشارہ کیا، بارش تھم گئی، آپ اشارہ کریں جب وہ درخت چل کر آ کر کلمہ پڑھنے لگ جائے، آپ اشارہ کریں کھجوروں کا گچھا آپ کے قدموں میں آ کر کلمہ پڑھنے لگ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پر کھڑے ہو کر ٹھوکر مارے، احد پہاڑ کا زلزلہ تھم جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے آپ دیکھو گے، درخت آپ کی اطاعت کر رہے، جانور آپ کی اطاعت کر رہے، پتھر آپ کی اطاعت کر رہے، سورج آپ کی اطاعت کر رہا ہے، چاند آپ کی اطاعت کر رہا ہے، ارے بادل آپ کی اطاعت کر رہے، پہاڑ آپ کی اطاعت کر رہے۔ ہم تو غلام ہیں، ہم تو امتی ہیں، کیا ہم اپنے آقا کی اطاعت نہیں کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ تعالی، زندگی بھر اپنے آقا کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب کی محبت میں زندہ رکھے، انہی کی غلامی میں اللہ تعالی قیامت کے دن ہمارا ان کے غلاموں میں حشر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ حضرات، ابھی آپ نے خصوصی بیان سماعت کیا ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی، نگران کابینہ مدنی چینل دعوت اسلامی صوبہ پنجاب، بڑے ہی پیارے اور حسین انداز میں اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے قلوب کو معطر منور اور منور فرما رہے تھے۔
دوران بیان ہی وطن عزیز کی عظیم آواز قاری شاہد محمود قادری صاحب ساہیوال کی سرزمین سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے. تشریف لائے ہیں. دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، الحمدللہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے نگران کابینہ یہاں پر تشریف لائے ہیں. اللہ کی رحمت سے نگران کابینہ الحمدللہ ہم سب کے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے وکیل بھی ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت بھی فرماتے ہیں، امیر اہل سنت کی وکالت فرماتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا مرید اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کہ توبہ نہ کر لے. تو وہ اسلامی بھائی جو ابھی تک کسی کے مرید نہیں ہوئے، ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید بننے کے لیے آج ایک اچھا موقع ہمیں ملا ہے. تو آپ جس انداز میں حاجی صاحب ارشاد فرماتے ہیں اس طرح سے کہتے جائیں تو انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کے ذریعہ سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بن جائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ فیضان غوث و رضا سے آپ عطاری ہو گئے. اب میرے تمام اسلامیوں سے گزارش ہے کہ دیکھیں دعوت اسلامی صرف قادریوں کی نہیں ہے، دعوت اسلامی نقشبندیوں کی بھی ہے، چشتیوں کی بھی ہے، سہروردیوں کی بھی ہے، دعوت اسلامی امامے والوں کی بھی ہے، ٹوپی والوں کی بھی ہے، بغیر ٹوپی والوں کی بھی ہے. دعوت اسلامی ہر اس مسلمان کی ہے جس کی یہ خواہش ہے کہ دنیا بھر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام ہو، سنتیں عام ہو. تو آپ سب دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. دعوت اسلامی آپ کی اپنی تحریک ہے. آپ کے قریب حافظ آباد شہر میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع گجرانوالا روڈ پر جامع مسجد صدیقیہ میں ہوتا ہے. یہ اڈے کے قریب مسجد بتاتے ہیں کہ وہاں پر ہر جمعرات کو مغرب کے بعد اجتماع ہوتا ہے. اس میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کیا کریں. جب ہم آ رہے تھے تو ہمارے منتظمین کے ساتھ ملاقات ہوئی تو بتا رہے تھے بہت محبت کرنے والے اسلامی بھائی ہیں یہ. اور یہ عشر کا چونکہ علاقہ ہے، گندم کا علاقہ ہے، ہمارے بہت سارے دیہاتوں میں علاقوں میں لوگوں کو عشر کی معلومات ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے بالکل عشر کے بارے میں کوئی اویئرنیس ہی نہیں ہے. یہ زکوٰۃ ہے زمین کی پیداوار کی. اب یہ واجب کا ترک گناہ کبیرہ ہے. جو عشر ادا نہیں کرے گا گناہگار ہو رہا. اپنے مسلمان بھائیوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے تاکہ اللہ کی رحمت برسے، اور یہ جیسے دن بدن بے برکتی آ رہی نہیں عشر نہ دینے کی وجہ سے بھی ہے.
جو قوم زکات نہیں دیتی ان کے مال میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. تو عشر کے حوالے سے نا بہت زیادہ تشویش والی صورت ہے. کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں عشر ہوتا کیا ہے, کتنا دینا ہے. عشر کے احکام ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے, آپ یہ رسالہ حاصل کریں, آپ عشر کے احکام سیکھیں. جو زمین کی پیداوار سے فصل لیتے ہیں, زمین کی پیداوار کے ذریعے جو ہے وہ جن کا پیشہ زراعت ہے, ان کو سیکھنا واجب ہے. یہ مسائل یقین کریں میں ذاتی طور پر اس مسئلے میں بڑا پریشان رہتا ہوں. مطلب بیسیکلی میں بھی ایک زمیندار گھرانے سے, راجپوت فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. اپنے مطلب رشتہ داروں میں بعض جگہ پر جا کر جب عشر کی بات کرتے نا تو وہ کہتے لو جی یہ کوئی نوائی مسئلہ لے کر آ گئے ہوتے. نوائی مسئلہ کریں ہم لوگ وہ لمبردار کو دے دیتے ہیں, وہ جناب اتنی مہنگی کھاد ہو گئی, اتنا مہنگا پانی ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اب یہ بے برکتی جو ہے نا وہ عشر نہ دینے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اور میں ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے دے, اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے گا. اللہ وعدے کر رہا ہے بڑھانے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے. توکل کریں گے اور انشاءاللہ اس سال اپنی پیداوار کا, چونکہ قیمت والے پانی سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کا 20واں حصہ دینا اللہ کی راہ میں واجب. کہتے ہیں مولوی صاحب کو بوری دے دی ہم نے, وہ الگ میٹر ہے. آپ کا عشر کے احکام زکات والے ہیں, اور وہ زکات جس کو لگتی اسی کو دی جاتی ہے. تو یہ عشر جو ہے نا وہ اس کے مسائل بھی سیکھیں اور اس کو جو ہے نا وہ احسن انداز میں پورا ادا بھی کریں. اگلے سال آپ خود اپنے مال میں اپنے گھر میں برکت دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ. جزاک اللہ. حضرات عزیز وقار, ابھی آپ نے مبلغ دعوت اسلامی کی نگران کابینہ مدنی چینل کی خوبصورت محبت بھرے بیان سے ہمارے قلوب کو معطر منور اور منور فرما رہے تھے محترم محمد اظہر اطہری قادری صاحب دامت برکاتہ قدسیہ. دوران بیان ہی عالم اسلام کی عظیم آواز قاری شاہد محمود قادری صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے ہیں. خوش آمدید کہتا ہوں. بکھرے ہوئے لوگوں سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ آپ قریب تر ہو جائیں تاکہ محفل میں مزید حسن پیدا ہو جائے, ایک دوسرے کے قریب آ جائیں. تھوڑا تھوڑا مہربانی فرمایا, 2-4 قدم آگے آگے تشریف لیں گے. آپ یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں آگے آگے تشریف لیں. میں نے پتا تسی گرم کر کے بیٹھے ہو اپنے آپ کو, ٹھنڈا ہے, لیکن 2-2 4-4 قدم آگے آئیں گے تو محفل میں حسن پیدا ہوگا. تشریف لیں آگے 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 تشریف لیں. کون ہے جو ایسا خوش نصیب ہے, میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں والے جو سب سے پہلے اٹھ کے آگے آ جائے, اس کو سب سے پہلے مدینہ پاک کا مسافر بنا جائے. آگے آگے تشریف لے آئیں, بڑی مہربانی. اپنے لیے ہم نے آپ کو ساری رات تنگ نہیں کیا. آگے آگے تشریف لائیں. جس بھائی کے آگے 2-4 قدم خالی جگہ ہے اس کو پر کرے. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ. آگے آگے تشریف لائیں. ایک نعرہ بھی لگائیے گا, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. بس انہاں کی بولنا کو تھوڑی آواز سننا لگے. بڑی مہربانی. سبحان اللہ تو کوئی پابندی نہیں کہہ لو. جڑے تواڈے چ ستے نے 5-5-7 جنے ایک دوسرے دے ڈگے نے اٹھا دیو. بڑی مہربانی. انہاں نوں آکھ دیو بس جی اے جڑے ستے نے, نہیں بچے نہیں بڑے بھی ستے سن. نعرہ تکبیر, ایک ہاتھ بلند کر کے بولو نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. جشن میلاد مصطفیٰ, جشن میلاد مصطفیٰ. ڈھل چکی رات بھی, ہو چکی بات بھی. رتے دھوتڑے آلے ہو, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ہر سال حضور دا میلاد سے جاندے ہو, ہن ٹھنڈی ہوا چلانا میرا تو قصور کو نہیں, اللہ والوں ہی آئی ہے. انہوں نے میں ڈاک بھی نہیں سکتا, لیکن میں نے نہ پتہ آئی ہے, لیکن آئی قومت خضرہ کا چون کے. اتنا میرا ایمان ہے. چاچا جی تسی بیٹھ جاؤ, ایتھے بیٹھ جاؤ, بڑی مہربانی. کمبی جاندے ہو بندے نہیں, تشریف رکھو, کیونکہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے.
ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ چلو میں یہ بھی ایمان رکھتا ہوں مدینے والے بلا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں۔ جس کا جی چاہتا ہے کہ مدینہ پاک کا مسافر بنوں، یہ خالی جگہ اگر مجھے اچھی نہیں لگتی تو غالباً کسی اور کو بھی اچھی نہیں لگتی ہوگی، اللہ تیرے قدموں میں طاقت عطا فرمائے، دو قدم آگے آ جائے۔ جو پیچھے بزرگ بیٹھے اللہ تو سلامت رکھے، آباد رکھے، 2-4 قدم آگے تشریف، زد چھوڑے، چودھری بن کے نہ بیٹھیں، حضور کے در کے کمی بن کے بیٹھ جائیں۔ میں دیکھوں گا کون آگے آتا ہے، بسم اللہ، اس کا کوئی ڈر نہیں، آگے آگے تشریف لے آئیں۔ محفل کا حسن ہوتا ہے، ایک ذوق ہوتا ہے، بڑی محبت کے ساتھ۔ انتظامیہ نے آج 2 بیان رکھے تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے خوبصورت بیان ہوئے، عقیدے کی باتیں ہوئی، حضور کی محبت کی باتیں ہوئی۔ میں کیونکہ فیضان نظر حضور غوث اعظم ہے اور ابھی غوث اعظم کے ہی جملوں پر اختتام ہوا ہے، میں بھی 2 مصرے سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کروں۔ جو 11ویں والے پیر کا ٹکڑے کھاتا ہے ہاتھ بلند کر کے آتے۔ کیمرہ مین بھائی ذرا کیمرہ گھمائے، ایک باری فیض نے تکلیف دینی ذرا دیکھ کیڑے بندے ہاتھ بلند، ہاتھ چاہ کے ڈالا کیا سبحان اللہ، پھر کہہ دے سبحان اللہ۔ جدے تے کیمرے دی آنکھ پہ آ رہی ہے، دیکھ لو تہاڈی بن رہی ہے، پھر خرید لینا۔ ہاتھ بلند کر کے آکھو سبحان اللہ۔ جب میں 2 مصرے دے رہا ہوں، ڈھل چکی رات بھی، ہو چکی بات بھی، ڈھل چکی رات بھی، ہو چکی بات بھی، آقا کرم فرما دیجئے، صدقہ حسنین کا، غوث ثقلین کا، ہم سب کی بگڑی بنا دیجئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلی کہتے ہیں تیری سرکار نے لایا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار نے لایا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ میں پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ میرا پیر سونا ہے غوث الورا، جن دا پیر پیران دا پیر ہے، حضور غوث اعظم دے ٹکڑے کھامنا لے ہو۔ ایک باری دل لا کے میرے سبحان اللہ کہہ لو، میں سفر میں آگے جاری کروں، اتنا کافی۔ میرا پیر سونا ہے غوث الورا، جدے درد محتاج کل اولیاء۔ میرا پیر سونا ہے غوث الورا، جدے درد محتاج کل اولیاء۔ یہ حسن حسینی عالی نسب ہے، نواسا نبی ہے، محبوب رب ہے، یہ بغدادی دلہا ہے، اولاد اللہ جدی کی تھی ہرگز نہ موڑے خدا۔ یہ بغدادی دلہا ہے، اولاد اللہ جدی کی تھی ہرگز نہ موڑے خدا۔ خدا دو بے آمائی بٹھڑی دا بیڑا، خدا دو بے آمائی بٹھڑی دا بیڑا، انہیں نال میرانی لایا اور چھیڑا، کتی یا سونا نبوت تعالی میرا بچیا دیوا جکر تو نہ بالی، جڑے لوگ سن سن اور کر سن گلا۔ میرا پیر سونا ہے غوث الورا، میرا پیر سونا ہے غوث الورا، کتی یا سونا ہوئے سال بارا، کتی یا سونا ہوئے سال بارا۔ خدا جن گوبے نہ تصدیق تارا، مگر اسماعیل تصدیق کہا اے ہر گل رب کو لو لیندہ منا، مگر اسماعیل تصدیق کہا اے ہر گل رب کو لو لیندہ منا۔ میرا پیر سونا ہے غوث الورا، جتا ویکھیا بھائی چھڑے دی جانے تا بیڑا تراون دا کیتا سمانے، گئے جا کے دریا تے کیتی ٹکا دیتا جانا بیڑا واپس بلا دکھا بیڑا ترتا۔ مائی ہوئی ہیانی کڑی کپرو دی جنجا آمانی، آکھی غوث اعظم وسیع بارگاہ تو رضوی جیادہ مشکل کشا۔ وسیع بارگاہ تو رضوی جیادہ مشکل کشا، جس کا مشکل کشا میرا
غوث اعظم ہے وہ ہاتھ اوپر اٹھائے گا ہاتھ نیچے نہیں کرے گا اور مل کے بولے گا بس مولا نیا پار لگا جا سچ کا داتا پیا نیا پار لگا جا سچ کا نیا پار لگا جا سچ کا میرے علی آؤ نیا پار لگا جاؤ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ حضرات ایک جملہ مزید دے رہا ہوں قاری صاحب میں نے آپ کا بڑا انتظار کیا نقابت رنگی آپ کو صرف فون ہی کیا نہ جانے کیوں لیٹ ہو گئے وہ آپ کی بیٹا طرف آ رہا ہوں 3 بار آپ نے مجھے حکم دیا ہے نہ جانے اگلی بار میں نہ ملوں یا آپ نہ ملیں آمین حکم ادھورا نہ رہ جائے ایک جملہ سنیے گا سننے کی موڈے چ بیٹھے ہو نا رنگ دا کالا ہے واہ واہ نہ حضرت سعد ہے تو حضرت بلال دا واقعہ سنا میں ہور پیسے جا رہے ہیں توجہ رنگ دا کالا ہے تے ڈاڈھا کالا ہے بڑا ہی غریب ہے لیکن ایمان پکا ہے صحابی رسول ہے ایک نکر تے آگے بہ گئے حضور نے چہرہ تکیا فرمایا سعد تیرا بیاہ کر دئیے سبحان اللہ بولے گا جنوں امید ہے جڑے رہ گئے اللہ انہاں دا بھی کر دے گا اے آخری ویلا قاری صاحب فرمایا سعد تیرا بیاہ کر دئیے اکھاں چترو آگے ہاتھ بننے حضور میرا تے رنگ کالا ہے میں غریب ہاں مینوں رشتہ کون دے سی آقا نے فرمایا فلاں صحابی دے بوئے تے ٹر جا تے جا کے میرے بولو فرما علامہ صاحب فریدی صاحب میرا جملہ سنو چھڑ دو انہوں نے واقعی کبھی فرمایا فلاں دے بوئے تے ٹر جا فلاں صحابی کول انہوں نے جا کے کہہ دے مینوں حضور بھیجے تہاڈی بیٹی دا رشتہ میرے نال گنڈ دیتا ہے امیر صحابی دے بوئے تے غریب صحابی کھلوتے دروازہ کھلیا امیر صحابی باہر آئے رنگ دا کالا حضرت سعد تک کے امیر نے فرمایا خیر نہ لائیو مینوں حضور بھیجے کی پیغام ہے تہاڈی بیٹی دا رشتہ حضور میرے نال کر دیتا ہے فرمایا حاضر ہے کہ بالکل جناب رنگ تیرا کالا ہے میری بیٹی خوبصورت ہے تسی غریب ہو میں امیر ہاں وہ کہندے مینوں نہیں پتہ میں کون ہاں اینا پتہ مینوں تے حضور بھیجے ہے جنوں جنوں حضور ایتھے بھیجے او بندہ ہاتھ چاک رکھے گا جنوں جنوں زہرا دے بابے بلایا دل لگا کے کجوت کے بول سبحان اللہ سجا سے بیٹھ یوں بیٹھ بڑی مہربانی باقی 15 مئی تک سوچنا فقیر نے ایک کلام پڑھنا ہے محمد ہمارے بڑی شان والے 15 مئی کو نیچے بھاگنا جملہ دے رہا ہوں انہوں نے کہا تانوں پتہ ہے میں امیر تسی غریب میری بیٹی خوبصورت تسی کالے مینوں حضور بھیجا انہوں نے کہا تسی جاؤ بات سوچا گے دروازہ بند ہو گیا بابا اندر کے اندر بیٹھی ہے پردے والی تھی اللہ تیری اور میری بہن دا پردہ سلامت رکھے توجہ اندر بیٹھی پردے دی نال تھی بابا اے دروازے تے کھلو کے کہہ دینا پہ لڑ دے سو جھگڑ دے سو بیٹا شاد آیا ہے بابا کی کہہ رہے سن اخے میں نے حضور بھیجے تیرا رشتہ آقا نے ادھے نال طے کر دیتا ہے بیٹی کدی ہو سکتا ہے بابا انکار تو پہلے حضور کو لو تے پوچھو اس تو قبل کہ بابا نکلے بابا بیٹی دیا کھچائے آتھو ہنچو آسو عرض کر دی بابا کل قیامت دن ہو سی کوئی آنکھے گی میرا رشتہ چاچے کیتا ہے مامے کیتا توجہ رکھی سینے تے ہاتھ رکھ کے جملہ سنی سبحان اللہ اگر نیک لے کے آئے تے دئی جے کار چھڑ کے آئے تو میں تیری سبحان اللہ دا محتاج نہیں جملہ سنی سینے تے ہاتھ رکھ کے بابا کل قیامت دن ہو سی کوئی آنکھے گی رشتہ چاچے کیتا ہے مامے کیتا ہے دادے کیتا ہے بابے کیتا ہے قبیلے دے سردار کیتا ہے وزیر کیتا ہے امیر کیتا ہے کبیر کیتا ہے کل قیامت والے دن میں اڈیا چاہ کے آکھا گی نی سہیلیو میرا رشتہ زہرا دے بابے کیتا ہے واہ 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 رضوی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ واہ یا رسول اللہ سلامت رہے حضرت صاحب بہت مہربانی اللہ تو سلامت رکھے میں نے حوصلہ افزائی دیتی ہے میری کانڈ تے ہاتھ رکھے ہے میرا جملہ جو ادھورا ہے جیڑی بی بی دا رشتہ طے کرے زہرا دا بابا سبحان اللہ
اور کل قیامت نوڈیاں چاہ کے آکھے گی نہیں مینو تکو مینو تکو مینو تکو میرا رشتہ زہرا دے بابے کیتا ہے ہاتھ چاہ کے دار دئی اگر تیری ماں نے لوری دے دیا محمد دی ذات تے درود پڑھے بڑا بڑا جملہ دے رہا توجہ رکھیں حضرات جے دا رشتہ زہرا دا بابا کرے او بی بی کل قیامت نو اٹیاں چاہ کے آکھے گی مینو مبارک دیو جے دا رشتہ علی نال خود خدا کرے اللہ مختومہ کائنات کی شان کیا اب سبھی بولیں گے ماشاءاللہ میں مختومہ کائنات کی بارگاہ میں 2 جملے دے رہا ہوں اور آپ سے اجازت لے رہا ہوں ایک کلام پڑھوں گا پھر کبھی 15 کو جس کا عنوان ہوگا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ عزت والے کون ہیں ذلت والے کون ہیں بڑی مہربانی لیکن یہاں پر میں مختومہ کائنات کی بارگاہ میں 2 مصرے دیتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کرتے ہوئے قاری بھائی کے مائک حوالے کروں گا میں حسنین کی امی کی شان پڑھوں گا یہ تیری اور میری ماں کی شان پڑھیں گے ان سے ادھار لے کر 15 مئی کو میں بھی اپنی ماں کی شان پڑھوں گا یہ مجھ پہ ادھار رہا جس کا عنوان ہوگا مائنی میں کنو آنکھاں درد بھی چھوڑے دا حال یہ ہوگا 15 مئی کو لو سنیے مختومہ کائنات کی شان کون زہرا اگر چاہنے میری بہن دا پردہ سلامت رہے میری بیٹی دا حیا سلامت رہے مخدومہ کائنات نا تے چادرہ چو ایک واری ہاتھ کٹ کے تیل لا کے سبحان اللہ اللہ تنو کالی کملی والی چادر دا سہارا چادرہ لا کے ایک واری سبحان اللہ چاہے سبحان اللہ کیسا سنی ہے تیرا ترلا کرنا کولیاں تے پگل کے آکھے سبحان اللہ تو کلین تے بیٹھ کے نہ آکھے سبحان اللہ اور نیزے تے چڑھ کے آکھے سبحان اللہ تو ٹھنڈی ہوا چ نہ آکھے سبحان اللہ 3 روٹیاں کھا کے آئے ہو پھر نہیں کہندے سبحان اللہ 2 کلو دودھ پی کے آئے ہو پھر نہیں کہندے سبحان اللہ ہیں ارے وہ دیکھ جو 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک کھایا کچھ نہیں پیا کچھ نہیں لیکن زندگی دے دی سبحان اللہ سلام رکھا ہے بس یہ چاہتا اور کچھ جیوں دے رو بیٹا جیوں دے کون زہرا خاموشی نہ کر بول کون زہرا سبحان اللہ بول سبحان اللہ بول جناب مولا کائنات سر پہ صحرا جناب ابو بکر براتی جناب عمر براتی عثمان غنی براتی سارے صحابہ براتی مولا علی لاڑا دروازہ میرے مصطفیٰ کا برات میں توتیاں باجے نہیں بچتے سبحان اللہ بول بول سبحان اللہ ایسی برات ہے جس کو دیکھ کر زمین والے بھی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ عرش والے بھی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ برات دروازہ مصطفیٰ پہ ہے میرے نبی نے فرمایا بیٹی علی لاڑا بن کے قبول 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 آخری جملہ توجہ قبول بابا علی قبول حق میر چھوٹا ہے بیٹی تیرا رشتہ علی واسطے میرے کو خدا منگے ہے بابا اگر خدا منگے حق میر بھی خدا کو نہ منگا مخدومہ کائنات سر سجدے چ رکھے اللہ علی قبول 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 لیکن وعدہ کر حق میر میں میرے بابے کی امت جنت میں چلی جائے جناب زہرا چکی چلائیں ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں مولا علی فرمائے زہرا بابا سے کہے کہ ایک نکرانی مانگ لو بیٹی روٹے شیشینہ دینے والے وی سی آر جہیز میں دینے والے توجہ رکھنا میرے جملے پر جناب زہرا بابا کی بارگاہ میں بابا علی نے بھیجا ہے نکرانی دے چھڑو آقا نے فرمایا نکرانی دے یا تسبیح بابا تسبیح عطا کرو آقا کریم نے فرمایا ہر نماز تو بعد 33 والی سبحان اللہ 33 والی الحمدللہ 34 والی اللہ اکبر فرمایا کرو حضرات اہل دیوبند ہو اہل حدیث ہو اہل تشیع ہو یا سچا حنفی بریلوی قادری
دوسری نقشبندی میرا سنی بھائی بیٹھا ہے رب کعبہ کی عزت کی قسم ہر نمازی جو نماز کے بعد اپنی انگلیوں کے پپوٹوں پر جو تسبیح کرتا ہے وہ خیرات میری ماں کے قدموں کی نہیں جناب زہرا کے قدموں کی ہے۔ کون زہرا؟ نبی دی بیٹی نجاب زہرا ہے نام عزت مآب زہرا، میری عقل دا فیصلہ ہے علی سوالے جواب زہرا، تیرے ہر ایک چمن دے پھول نوں سلام کر دے گلاب زہرا، تیرے بچیاں دا غم منایا ڈھیر ملدا ثواب زہرا، زمان میں بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، اناج زہرا، اناج زہرا۔ بہت شکریہ حضرت، اب آپ سماعت کریں گے آج کے ایوان کا خوبصورت ثنا خان عالم سلام میں گونجنے والی خوبصورت آواز جناب قاری شاہد محمود قادری صاحب اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ ایک نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔